أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔ رواه البخاری ومسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه۔ معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو معاشرے کے اندر فساد برپا کرتی ہے، معاشرے کے امن اور سکون کو خراب کر دیتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی اپنی زندگی کا امن اور سکون بھی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ، وہ بیماری جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، وہ حسد اور بغض ہے۔ حسد کیا ہے؟ تمنی زوال النعمت عن صاحبها یا کرہ النعمت عند الغیر و تمنی زوالها۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو کسی شخص کے پاس دیکھنا اور اس کے زوال کی تمنا اور خواہش رکھنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت اور چیز اس سے چھن جائے۔ کسی کے پاس اچھی سواری کو دیکھنا اور یہ تمنا اور خواہش کرنا کہ یہ اچھی سواری اس کے پاس نہ رہے۔ کسی طالب علم کا دوسرے طالب علم کو اچھی پوزیشن پر دیکھنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ پوزیشن اس کے پاس نہ رہے،
کسی کاروباری کا دوسرے کاروباری کے حوالے سے اس کے اچھے کاروبار کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور جو شخص اپنے ذہن اور دل و دماغ میں ایسا عمل سوچتا ہے اور یہ تمنا اور خواہش کرتا ہے، وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والظن، کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچ جاؤ، کسی کے بارے میں ایسے ہی نہ سوچتے رہا کرو اس نے ایسے کیا ہوگا، یہ وہاں گیا ہوگا، اس نے ایسے کہ اپنے ذہن میں اس کے بارے میں برے خیالات اور بری سوچ اور برا گمان پیدا کر لو۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بے شک جو برا گمان ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ تھلے والی تاراں ویکھنیاں پے جائیں، اتوں ویکھ لو تاراں یا تھلوں ویکھ لو، تاراں نہیں جڑیاں ہوئیں۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بے شک جو گمان ہے، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، وہ اکذب الحدیث ہے، باتوں میں سے سب سے جھوٹی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو اور کسی کی ٹوہ بھی نہ لگاؤ، اور مال اور دنیا کے مال کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض بھی نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے سے پیٹھیں بھی نہ پھیرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ کما امرکم، جیسے اس اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ المسلم اخو المسلم، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس برے گمان کو اکذب الحدیث کا ہے۔ ایسے ہی کسی کو دیکھ لیا وہ جا رہا ہے، اچھا کسی مار پہ جا رہا ہوگا، جناب کسی کے ساتھ دو نمبری کرنے جا رہا ہوگا، کسی کے ساتھ ٹھگی لگانے جا رہا ہوگا، رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے، ضرور چوری کے لیے جا رہا ہوگا، وہ چاہے مسجد میں نماز کے لیے ہی کیوں نہ جا رہا ہو، یہ کس عورت کے ساتھ جا رہا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کسی کے بارے میں برا سوچ لینا یہ اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کسی کی ٹوہ نہ لگاؤ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں کیوں کھڑا ہے، کان لگا کے چوری اس کی باتیں سنو، اس کی جاسوسی کرو، یہ بیٹھک میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے، یہ اس دکان پہ جا کے کیا کرتا ہے، یہ روزانہ اس طرف کہاں جاتا ہے، یہ اندر بیٹھ کے کیا حساب کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، یہ رشتہ دار آپس میں رات کو کیا پروگرام بناتے ہیں،
ولا تجسسوا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرو۔ ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے دنیاوی مال کے لیے دوڑے نہ لگاؤ، مقابلے بازی نہ کرو۔ جس نے دنیا کا مال لے لیا میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، اس نے اتنا کما لیا میری کمائی بھی اتنی جانی چاہیے۔ ولا تحاسدوا، پھر ایک دوسرے کے خلاف حسد بھی نہ کرو۔ ولا تباغضوا، پھر اپنے بھائی کے بارے میں، مسلمان ساتھی کے بارے میں دل میں بغض بھی نہ رکھو۔ ولا تدابروا، پیٹھے بھی نہ پھیرو، محبت سے پیش آؤ، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو، منہ نہ پھیرو، پیٹھے نہ پھیرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد بہت نقصان دہ امر ہے۔ حسد ایسی چیز ہے جو معاشرتی امن کو خراب کر دیتی ہے، معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کر دیے؟ گویا کہ یہ بندہ حسد کرنے والا اللہ کے فضل پہ، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی رضامندی پہ حسد کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو رزق اتنا کیوں دے دیا؟ اللہ نے اس کو اتنا مال کیوں دے دیا؟ اللہ نے اس کو کاروبار اتنا کیوں دے دیا؟ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کی نعمتوں پہ حسد کیا جائے کہ کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس آ جائے، اس کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا، میرا کاروبار وسیع ہونا چاہیے، اس کا ڈاؤن ہو جائے، میرا اپ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جو مال کی وجہ سے حسد کے اسباب میں سے ایک سبب مال ہے کہ مال کی وجہ سے حسد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان من مال لا یبتغا لبتغا ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ اگر انسان کو دو وادیاں مال کی مل جائیں، دو وادیاں مال کی مل جائیں تو یہ ان دو پہ صبر نہیں کرے گا، قناعت نہیں کرے گا۔ لبتغا ثالثاً، یہ دو کے بعد تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا، ابھی کم ہے مال اور مل جائے، ایک مربع ہے دو ہو جائیں، دو ہے چار ہو جائیں، ایک کوٹھی ہے دو ہو جائیں، ایک گاڑیوں سے دو، دو سے چار، ایک بنگلے سے دو، دو سے آگے، لبتغا ثالثاً، یہ تیسری کی تلاش میں رہے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی، قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ وہاں جا کے اس کو صبر آتا ہے، وہاں جا کے اس کو قناعت آتی ہے، وہاں جا کے یہ بس کرے گا، ورنہ یہ مال کی تلاش میں لگا رہے گا۔ اور جب یہ مال کی تلاش میں لگا رہتا ہے، مال کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، تو دوسرے کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کے مال پہ یہ پھر حسد کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فواللہ ما الفقر، ہے میرے صحابہ اللہ کی قسم، مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم سے فقیری کا ڈر نہیں، محتاجی کا خدشہ نہیں ہے۔ واللہ ما الفقر اخشى علیکم، میں تم پر فقیری سے نہیں ڈرتا، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے لیے دنیا پھیلا دی جائے گی، تمہارے لیے دنیا وسیع کر دی جائے گی،
تمہارے لیے دنیا کی وسعت کر دی جائے گی، دنیا کا رزق عام ہو جائے گا، دنیا کی جناب نعمتیں تمہارے لیے عام ہو جائیں گی۔ کما بسطت علی من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر دنیا کی نعمتیں پھیلا دی گئی تھی۔ فتنافسوہا کما تنافسوہا، پھر جب تمہیں دنیا کی نعمتیں ملیں گی، دنیا کا رزق ملے گا، دنیا کی آسائشیں ملے گی، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، پھر تم ایک دوسرے کے خلاف مقابلے کرو گے۔ کما تنافسوہا، جیسے تم سے پہلی امتوں نے مقابلے کیے تھے۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور وہ دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے پہلی امتوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا تھا۔ میرے بھائیو، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مجھے تم سے فقیری کا ڈر نہیں ہے، محتاجی اور غربت کا خدشہ نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس بہت آ جائیں گی۔ جب دنیا کی نعمتیں، دنیا کا رزق اور دنیا کا مال تمہارے پاس آ گیا، پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرو گے، پھر وہ مقابلہ بازی تمہیں ہلاک کر دے گی۔ آج ہمارا وہ سٹیٹس، ہمارا وہ جناب سٹینڈرڈ، ہمارا کمپٹیشن ہمیں جو زندگی کے اندر مشکلات میں ڈال رہا ہے، وہ ہمارا سٹیٹس کو ہے۔ اس نے بچے کی شادی کی، اتنے لاکھ لگا دیا، اس سے زیادہ لگانا ہے۔ اس نے بچی کو جہیز دیا، اتنی گاڑیاں، اس سے زیادہ دیں۔ اس نے کوٹھی بنائی اتنے کمروں کی، اس سے بڑی بنائیں گے۔ اس نے اتنی مٹی ڈال کر پہلی منزل کی بنیاد رکھی، اس سے 4 فٹ اور اوپر ڈالیں گے۔ اس نے ایسا رشتہ ڈھونڈا ہے، اس سے آگے رشتہ ڈھونڈیں گے۔ اس نے فلاں میرج ہال بک کروایا ہے، اس سے بڑا میرج ہال بک کروائیں گے۔ پھر عورتوں کے مقابلے ہیں، مردوں کے مقابلے ہیں، پھر خاندانوں کے مقابلے میں، پھر جناب اپنی فیملیوں کے بعد اپنی برادریوں کے مقابلے ہیں، پھر علاقائی مقابلے ہیں۔ اس نے 5000 کا سوٹ لیا، میں 10,000 کا لوں گی۔ اس نے اتنا سونے کا سیٹ لیا، میں اتنا بڑا سونے کا سیٹ لوں گی۔ اس نے یہ جہیز خریدا، میں یہ جہیز خریدوں گی۔ کما تنافسوہا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں کو جب دنیا کا مال دیا تو دنیا کے مال میں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ گئیں، تو ایک دوسرے کے مقابلے میں ان امتوں کو ہلاک کر دیا۔ تمہیں بھی یہ مقابلہ بازی ہلاکت میں ڈال دے گی، برباد کر دے گی۔ اور میرے بھائیو، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ، ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی، میری امت میں بھی پہلی امتوں کی بیماری آ جائے گی، سرایت کر جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا دَاءُ الْأُمَمِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العشر، پہلے نمبر پر ناشکری۔ پہلی امتوں میں ناشکری تھی، اس امت میں بھی ناشکری آ جائے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری ہے۔ روزانہ نیا سوٹ ہے، روزانہ کی گاڑی ہے، روزانہ کے طرح طرح کے کھانے ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی انسان سے پوچھا جائے نہیں جی کچھ بھی نہیں۔ جس طرح نعمتوں کی فراوانی زیادہ ہے، اسی طرح ناشکری بھی زیادہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ جب مہاجر بن کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس ملک میں آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن شکر تھا۔ ایک ہی سوٹ، ایک ہی جوڑا کپڑوں کا، وہ سارا دن استعمال کرتے، ساری رات استعمال کرتے، سردیوں کے لیے الگ اور گرمیوں کے لیے الگ، پھر بھی شکر گزاری تھی۔ کھانے کے لیے جو مل جاتا پھر بھی شکر گزاری تھی۔ آج اللہ کے فضل سے آمدن بھی زیادہ ہے، نعمتیں بھی زیادہ ہیں، اور گھروں کے اندر وہ اللہ کی نعمتیں اور رزق بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں کی بیماریاں اس امت میں آ جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلی کیا ہوگی؟ العشیر، ناشکری ہوگی۔
والدین اولاد سے خوش نہیں ہیں، اولاد والدین سے خوش نہیں ہے، بیوی خامد سے خوش نہیں ہے، خامد بیوی سے خوش نہیں ہے، ایک دوسرے کی نہ شکر گزاری ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہ شکری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والبطرُ، دوسری بیماری کیا ہے؟ سرکشی۔ یہ سرکش بن جائیں گے، باغی بن جائیں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ یہ سرکش لوگ بن جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر والتکاثر، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش ہوگی، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کا حرص اور لالچ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش نے غفلت میں ڈال دیا، تمہیں غافل کر رکھا ہے، مال نے غافل کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، اسی لگن میں، اسی تگ و دو میں، اسی محنت میں، اسی جد و جہد میں، اسی کوشش میں کہ مال اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے، اسی طرح تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا والتنافس فی الدنیا، چوتھی بیماری جو پہلی امتوں کی اس امت کے اندر آئے گی وہ دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہوں گے، مقابلہ بازی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہے گی۔ والتنافس فی الدنیا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہوگا۔ والتباغض، اور اس امت میں بغض پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، کینہ ہوگا، اوپر سے مل بھی لیں گے لیکن اندر دل کے اندر بغض ہوگا، مصافحہ بھی کریں گے، معانقہ بھی کریں گے، گلے بھی ملیں گے، جیسے ہماری منافقت ہے، اس کے منہ پہ اس کی طرح، دوسرے کے منہ پہ اس کی طرح، جی ہم تو تمہارے بڑے قریبی ہیں، آپ تو ہمیں بہت عزیز ہیں، آپ تو ہمیں بڑے پیارے ہیں، جب دوسرے سے ملنا ہے تو اس کی چغلیاں، اس کی غیبتیں اور اس کی تعریفیں شروع ہو جانی۔ والتباغض، ایک دوسرے سے بغض ہوگا، والتحاسد، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری بیماری حسد ہوگا، ان میں حسد آ جائے گا، حتی یکون البغی، یہاں تک کہ حسد کی بنا پر ظلم ہوگا، ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے تو حسد کی وجہ سے ظلم کریں گے، ایک دوسرے پر مظالم ڈھائیں گے تو حسد کی وجہ سے مظالم ڈھائیں گے۔ اور سنن بہقی اور ترغیب و ترہیب کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم، میرے صحابہ اس امت کے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی، قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں تھیں، الحسد والبغضاء، ان بیماریوں میں سے ایک حسد ہوگا اور ایک بغض ہوگا، ان میں حسد پیدا ہو جائے گا، ان میں بغض پیدا ہو جائے گا، اور یہ چیز ایسی ہوگی ہی الحالکۃ، جو ان کو موڑ دے گی۔ اما انی لا اقول تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ حسد اور بغض کی وجہ سے ان کے بال موڑ دیے جائیں گے، بلکہ ولکن تہلک الدین، حسد اور بغض ایسی بیماری ہے جو ان کے دین کو موڑ دے گی، جس طرح سر کے بال موڑ دیے جاتے ہیں، حسد اور بغض کی وجہ سے ان کا دین ختم ہو جائے گا، ان کے دین کو موڑ دیا جائے گا، ان کے دین کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو ظلم ہے وہ حسد کی وجہ سے، وہ بغض کی وجہ سے ہے، وہ ضد کی وجہ سے ہے، وہ انا کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے آپس کے اندر فساد ہے، انتشار ہے، امن نہیں ہے، اخوت، محبت اور بھائی چارہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں کی بیماری اس امت کے اندر، اس کی دکان زیادہ چلتی ہے، میری دکان زیادہ نہیں چلتی، وہ اس کے خلاف سازشیں کرے گا، اس کے گاہک، اس کے کسٹمرز کو متاثر کرے گا،
وہ جناب اس کی چغلیاں کرے گا، اس کی غیبتیں کرے گا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پھر دیکھے گا نہیں تو پھر تعویذ دھاگے تو ہیں، 500 دے گا تعویذ لے گا، 1000 دے گا تعویذ لے گا، پھر اس کے خلاف تعویذ ڈالے گا، پھر تعویذوں سے آگے اللہ معاف فرمائے پھر وہ جادو اور ٹونو، پھر اس پہ جادو کروائے گا، پھر بری نظر لگے گی، پھر اس پہ حسد کی وجہ سے جادو اور ٹونے ہو جائیں گے، اس کا کاروبار زیادہ ہے، اس کی دکان زیادہ ہے، اس کی فصل کی جناب آمدن زیادہ ہے، اس کی کمائی زیادہ ہے، میرا بیٹا تو کچھ کرتا نہیں ہے، اس کا بیٹا بہت بڑا افسر بن گیا ہے، ہمارے پاس پوری نہیں پڑتی، انہوں نے مکان بھی دوبارہ نئے بنا لیے، ہمارا رزق پورا نہیں ہو رہا، انہوں نے گاڑیاں بھی خرید لی ہیں، یہ ابھی کل کا بچہ تھا، ابھی تو وہ چھوٹا تھا، اس کو نوکری بھی لگ گئی، اور میرا بیٹا اتنا پڑھا ہوا ہے اس کو نوکری نہیں لگی۔ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، اس کے بارے میں سوچتے رہنا، پھر یہ تمنا اور خواہش کرنا کہ بربادی ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، ان کی دکان اٹھ جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، ان کی سے وہ نوکری چھن جائے، ان سے وہ گاڑی چھن جائے، ان کا کاروبار جناب ختم ہو جائے، یہ تمنا کرنا اس کے کاروبار کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے اس پر دی ہیں، یہی حسد ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَكِنْ تَحْلِكُ الدِّينَ، یہ حسد اور بغض انسان کے دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، انسان کے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ تم ان کے دین پر واپس آ جاؤ ایمان لانے کے بعد، کفاراً، کفر کی حالت میں، حسداً من عند انفسہم، وہ تمہارے بارے میں اپنی جانوں میں حسد رکھتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الحق، اس بات کے واضح ہونے کے بعد کہ بے شک ان کے لیے حق واضح ہو گیا ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم درگزر کرو، ان کو معاف کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کر دے۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تمہارے اوپر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا یہ یہودی تم مسلمانوں پر دو چیزوں پہ حسد کرتے ہیں، ایک یہ جو تم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہو، اس پر وہ بڑا حسد کرتے ہیں کہ یہ السلام علیکم کیوں کہتے ہو، اور دوسرا جب تم نماز میں بلند آواز سے آمین کہتے ہو، اس پر یہودی بڑا حسد کرتے ہیں۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور اس وقت تک تم مومن بھی نہیں بن سکتے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ باہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اخوت اور بھائی چارہ پیدا اور قائم نہ کر لو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہاری آپس میں محبت کو قائم رکھے؟ وہ عمل کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، کہ ایک دوسرے میں السلام علیکم کہا کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو گے تو تمہاری محبت ثابت رہے گی، تمہاری محبت قائم رہے گی، وہ محبت ٹوٹے گی نہیں، وہ اخوت اور بھائی چارہ آپس میں قائم رہے گا۔ کس وجہ سے؟ السلام علیکم کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے تو یہودی حسد کرتے تھے کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم جو کہتے ہیں، یہودی اس پہ حسد کرتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تمہارے دوسرے عمل سے، جس عمل سے حسد کرتے ہیں، وہ جب تم نماز میں آمین کہتے ہو تو اس بات سے ان کو بڑی چڑ ہے، اس بات سے ان کا بڑی حسد ہے، وہ چڑ کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس عمل کی فضیلت اس انداز سے بیان کی تھی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، امام آمین کہتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فقولوا آمین، تم بھی آمین کہا کرو، فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جاتی ہے، مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے میرے بھائی۔ امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں بیت اللہ میں نماز پڑھتا، میں نے 100 صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، بیت اللہ میں نماز پڑھتا، مسجد کے اندر نماز پڑھتا، تو صحابہ کرام اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے، ان للمسجد للجۃ، کہ مسجد آواز سے گونج اٹھا کرتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو محض ضد کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا محض فرقہ پرستی کی وجہ سے، یا اپنی جماعتوں اور گروہوں کے تعصب کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے، جس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کہ آمین بلند آواز سے کہنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسن، انسان کے دل کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد، کہ اس دل کے اندر ایمان بھی ہو اور حسد بھی جمع ہو جائے، یا اس کے دل کے اندر حسد ہو اور پھر ایمان بھی جمع ہو جائے۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے تو پھر وہ بندہ دل میں حسد نہیں رکھے گا کسی کے لیے، اور اگر اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو چکا ہے پھر اس کے دل میں ایمان کی جگہ نہیں بنتی۔ اور طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، جب تک لوگ ایک دوسرے پہ حسد نہیں کریں گے اس وقت تک وہ خیر پہ رہیں گے، امن پہ رہیں گے، فطرت پہ رہیں گے۔ اور جب ایک دوسرے سے حسد کریں گے تو خیر سے ہٹ جائیں گے، امن سے ہٹ جائیں گے، سکون سے ختم ہو جائیں گے، فطرت سے ہٹ جائیں گے۔ اور مال کے لیے، دنیاوی عہدے کے لالچ کے لیے حسد کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، آپ نے فرمایا تھا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ غنم بافسد لها من الحرص علی المال والحسد، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، جتنا وہ نقصان بکریوں کا کریں گے، 2 بھوکے بھیڑیے جتنا نقصان بھیڑوں کا کریں گے، وہ بھیڑوں کے نقصان سے کہیں زیادہ انسان کے دین کا 2 چیزیں نقصان کرتی ہیں، من الحرص علی المال والحسد، ایک حسد اور ایک مال کا لالچ۔ مال کا لالچ انسان کے دین کا اس قدر نقصان کر دیتا ہے، اور حسد انسان کے دین کا اس قدر نقصان کر دیتا ہے کہ جس قدر 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں، وہ ساری رات وہاں رہیں، اس کا کتنا نقصان کرے۔ یقیناً وہ بھیڑیے کسی بھیڑ کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو کھا جائیں گے، کسی کو ہلاک کر دیں گے، کسی کو برباد کر دیں گے، وہ ساری رات ان بھیڑوں کی تباہی اور بربادی جس طرح کر دیں گے، اس طرح 2 چیزیں انسان کے دین کی بربادی کر دیتی ہیں، ایک لوگوں کے ساتھ حسد رکھنا، اور دوسری چیز مال کا حرص اور لالچ۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے حسد کرنے سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ رزق پر عدم قناعت کی وجہ سے حسد کیا جاتا ہے، مال اور دولت کے حصول کے لیے حسد کیا جاتا ہے، عہدے اور جناب نوکری کی وجہ سے حسد کیا جاتا ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے پھر وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا۔
اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، اس کے پاس اتنی جنس ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، ویقدر له، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جب بندہ کسی کے مال اور رزق پہ حسد کرتا ہے، وہ گویا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، وہ قناعت نہیں کرتا، وہ اللہ پہ توکل کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اس وجہ سے وہ دوسرے پہ حسد کرتا ہے، پھر حسد کی وجہ سے نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقتہ العین، نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ جانور کو دیکھ لیا، اس کے مال کو دیکھ لیا، اس کی فصل کو دیکھ لیا، اس کی دکان اور کاروبار کو دیکھ لیا، فوراً اس کے بارے میں برا خیال، بغض رکھا، حسد رکھا، نظر بد لگ گئی، پھر وہ سارے کے سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر شیطان پیدا کر دے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین صورتیں پڑھا کرتے تھے، معوذتین صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نظر بد کے لیے دم کیا کرتے کہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، لوگوں میں سے سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا اور مخموم قلب۔ صحابہ نے فرمایا صدوق اللسان کی تو سمجھ آتی ہے کہ زبان کا سچا کیا ہوتا ہے، یہ مخموم قلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مخموم قلب وہ ہے جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کا دل پاک اور صاف ہو، اس میں گناہ اور ظلم نہ ہو، لا غلہ ولا حسد، وہ مخموم قلب ہے جس کے دل کے اندر خیانت بھی نہ ہو اور کسی کے بارے میں حسد اور بغض بھی نہ ہو۔ ایسا دل رکھنے والا انسان، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے، یہ لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، یہ لوگوں میں سب سے بہترین ہے۔ کیسے بہترین ہوا کہ اس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے بغض نہیں تھا، اس کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں تھا، اس کے دل کے اندر کسی کے لیے ضد نہیں تھی، اس کے دل کے اندر کسی کے لیے ظلم نہیں تھا، لا اسم فیہ ولا بغی، گناہ بھی نہیں تھا اور ظلم بھی نہیں تھا۔ حسد سے بچنے کی وجہ سے، بغض سے بچنے کی وجہ سے، ظلم اور گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں میں سب سے افضل آدمی۔ آئیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف لوٹاتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسی معاشرتی برائیوں سے اپنے دامن کو، اپنی روحوں اور جسموں اور ذہنوں اور دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ جو برائیاں معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیتی ہیں، معاشرے کا امن اور سکون خراب کر دیتی ہیں، انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں اور انسان کے امن، محبت اور بھائی چارے کو ختم کر دیتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، بغض اور عناء اور کینے سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله